وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں. وہی ذات قادر مطلق ہے. اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ، ارفع اور اسما ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا، اور میرے اور آپ کے لیے دستور اور آئین قرآن مجید کو بنایا. قرآن مجید کا ایک ایک آرٹیکل انسانی زندگی کو روشن کر دیتا. اس آیت میں اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے کہ اے میرے محبوب، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہم نے ان کی شادیاں بھی کی اور انہیں اولاد سے بھی نوازا. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں 1,24,000 پیغمبروں کی مشترکہ سنت ہے. النکاح والطیب والسواک ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاة. نکاح کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، اور نماز کے اندر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا. یہ صرف ایک پیغمبر کی نہیں، 1,24,000 پیغمبروں کی مشترکہ سنت. جب یہ بات طے ہوئی کہ نکاح کرنا، شادی کرنا یہ انبیاء اور رسول کی سنت ہے، تو پھر اسے سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے. سنت کے مطابق نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا ایک پہلا فیز ہے جس کو ہم خطبہ کہتے ہیں، نسبت طے کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کیا دی ہیں، اخف الخطبہ واعلن النکاح. نسبت اور انگیجمنٹ کو آپ چھپا کے کرو اور نکاح کو اعلانیہ کرو. یہاں ہی امت اس آسانی کے پہلو کو چھوڑ دیتی ہے. منگنی پہ ہی 4 10 ملین کے مقروض ہو جانا، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان من یمن المرأة، کسی عورت کی برکت دیکھنی ہے تو وہ عورت بابرکت ہوگی. تیسیر خطبتها، جس کی نسبت جلدی طے ہو جائے. وتیسیر صداقها، جس کا مہر آسانی سے ادا ہو جائے. وتیسیر رحمها، جس کو اولاد اللہ ذوالجلال جلدی عطا کر دے. ہاں، کچھ لوگوں نے آج یہ سمجھ لیا، جس کو کتابیں لکھتی ہیں دبلۃ الیہود، یہودیوں کا انداز زندگی یہ تھا کہ وہ جب تک کوئی خاص قسم کی انگوٹھی بنا کر ہونے والی بیوی کی انگلی میں داخل نہ کرتے، اس وقت تک وہ کہتے نسبت پختہ نہیں ہوئی. یا کچھ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 100 یا 50 جوڑوں کا تبادلہ نہیں ہوگا تو شاید یہ نسبت پختہ نہیں ہوگی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں دی۔ نسبت کے بعد ایک دوسرا فیز آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے نکاح کرنا، لیکن اس کی کچھ بنیادیں ہیں نسبت اور نکاح کی۔ بنیاد کیا ہونی چاہیے کہ نکاح کرنا ہے؟ یہ درخت کا پتا نہیں ہے کہ توڑ کے دے دو، یہ آپ فیوچر میں اپنی اولاد، اپنی نسل کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربعین، لوگ 4 چیزوں کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں۔ کسی عورت کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو 4 چیزوں کو دیکھ، لمالها، کچھ لوگ مال و دولت کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، ولجمالها، کچھ لوگ جمال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، ولحسبها، کچھ لوگ خاندان اور حسب و نسب کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، ولدینها، اور کچھ لوگ دین کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں۔ فاظفر بذات الدین تریبت یداک، آپ کی ٹاپ پریورٹی یہ ہونی چاہیے دین۔ اگر دین نہیں تو یاد رکھیے گا یہ حسن بھی کام نہیں آئے گا، یہ مال بھی کام نہیں آئے گا، یہ حسب و نسب بھی کام نہیں آئے گا۔ جمال الوجہ ما قبح النفوس کقندیل علی قبر المجوس، ایک مجوسی کو آپ دفنا دیں، اس کی قبر کے باہر آپ لائٹنگ کریں جتنی چاہیں، کیا اس کو قبر میں کوئی فائدہ ہوگا؟ سیم اسی طرح جو مرد اور عورت نماز نہیں پڑھتے، ان کے عقائد میں خلل ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کی واقفیت نہیں ہے، دنیا جہان کا وہ خوبصورت ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر دین کے ساتھ خوبصورتی ہو تو یہ نعمت ہے۔ اکیلا مال بھی نفع نہیں دیتا، لا تنکحن لئیمة لمعیشہ تبقى اللئیمة والمعیشة تذهب، کسی کے مال کی وجہ سے شادی نہ کرو، مال تو آج اس ہاتھ میں کل کسی دوسرے ہاتھ میں، اور اگر کمینگی ہے اس مرد یا عورت میں، اللہ کی ناشکری اور اللہ کی نافرمانی ہے، یہ باقی رہ جائے گی، مال تو ختم ہو جائے گا۔ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلًا لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، خاندان کبھی کسی کو عزت نہیں دلاتا۔ سب سے بڑا خاندان تو قریشیوں کا تھا، ابو جہل کہاں گیا؟ جہنم کے اندر۔ خاندان دیکھنا ہے تو دیکھیے، عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں آج میرے لیے فخر ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح بلال سے کر رہا ہوں۔ یہ کالے رنگ کا بلال زمین پہ چلتا، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ عبداللہ ابن المبارک یہ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہے، اس کے باپ کو ایک باغ کا مالی بنا کے ذمہ داری سونپ دی گئی۔ باغ کا مالک آیا اپنے دوستوں کے ساتھ، کہتا ہے کچھ پھل لے کے آؤ۔ جو پھل عبداللہ ابن المبارک کے والد لے کے آئے کچھ ترش تھے۔ کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میٹھا پھل کون سا ہوتا ہے؟ کہا آپ نے مجھے اجازت ہی نہیں دی کہ میں دیکھوں، میری ذمہ داری تو باغ کی رکھوالی تھی، پھل کھانا نہیں تھا۔ تحقیق کی تو پتہ چلا واقعتاً اس نے جب سے آیا ہے ایک بھی پھل نہیں توڑا۔ بہت متاثر ہوا باغ کا مالک، کہتا اچھا میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں، میری ایک بیٹی ہے جس کا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے مشورہ دے میں کس سے نکاح کروں؟ تو اس عبداللہ ابن المبارک کے باپ نے ایک تاریخی بات کہی جس حدیث کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہا سنو، الیہود یزوجون للمال، یہودی مال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، والنصارى یزوجون للجمال، عیسائی جمال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، والعرب یزوجون للنسب، عرب حسب و نسب کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، والمتقون یزوجون للتقوی، متقی لوگ تقوی کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں۔ کہا پھر تیرے جیسا متقی مجھے نظر نہیں آیا،
اور عبداللہ ابن المبارک کے والد سے اس شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ ٹاپ پریارٹی یہ ہونی چاہیے کہ میری نسل میں دین آئے، میری نسل میں خیر اور برکت آئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا من رزقہ اللہ امرأة صالحہ فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الثانی۔ جس کو اللہ نیک بیوی دے دے، جس کا نیک خامد ہو، اللہ نے اس کے آدھے ایمان میں اس کی مدد کر دی، بقیہ آدھے ایمان میں اللہ سے ڈر جائے۔ اور ایک تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مثالی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو 3 چیزیں اختیار کر لے۔ لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنًا تُعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ۔ زبان ایسی اختیار کرے جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، دل ایسا بنائے جو اللہ کا شکر کرنے والا ہے، زندگی کا ساتھی ایسا تلاش کرے جو آخرت کے معاملے میں مددگار ثابت۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة۔ یہ دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے، لیکن کائنات کی سب سے مہنگی چیز نیک اور صالح عورت۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 5ویں حدیث میں فرمایا حبب الی من دنیاکم، دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب خوشبو، المرأة الصالحہ نیک اور صالح عورت، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا۔ اس حدیث کی شرح لکھنے والے لکھتے ہیں جس گھر میں صالحہ عورت ہو، نماز کی پابند ہو اور گھر میں خوشبو اور اچھی ترتیب بنانے والی ہو، اللہ نے گویا اس کے گھر میں ساری نعمتیں جمع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنیادیں بیان کی ہیں جس بنیاد پہ شادی کی پہلی اینٹ رکھتے ہیں۔ نکاح یہ دوسرا فیز ہے۔ لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل، نکاح کرتے وقت ولی کی اجازت، والد کی اجازت کے بغیر اور 2 عادل گواہوں کی گواہی کے بغیر نکاح اسلام میں کنسیڈر نہیں ہوتا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل۔ جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کو ارینج میرج نہیں کہا جائے گا، یہ نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، کنسیڈر نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک تیسری روایت میں فرمایا لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية التي تزوج نفسها۔ کوئی عورت کسی عورت کا نکاح پڑھانے کی مجاز نہیں ہے، نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کروا سکتی ہے۔ جو ایسا کرے گی وہ شرعی اعتبار سے بدکار کنسیڈر ہوگی۔ ولی کی اجازت، 2 عادل گواہوں کی گواہی اور مہر، کتنا مہر؟ استطاعت کے مطابق، کوئی قید نہیں ہے۔ آپ کے پاس مال و دولت ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، آپ چاہے تو قنطار دے دیں۔ قنطار یہ کیا ہے؟ 150 kg سونا اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ہے تو دے دو، اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ قرآن کی چند صورتیں میں پڑھا دیں گے، یہ بھی مہر بن جائے گا۔ صحابی آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجنی، میری شادی کر دیجیے۔ فرمایا هل معك من القرآن شيء، قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ قال نعم لسور سماها، یہ صورتیں یاد ہیں۔ فرمایا ازوجك ما معك من القرآن،
یہ صورتیں اپنی بیوی کو پڑھا دیجئے گا، یہی مہر ہے اور میں تیرا نکاح کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا فیز بھی بیان کیا ہے، شادی کرنے کے بعد ولیمہ کرنا چاہیے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے اندر اور صحابہ کرام میں صف اول کے تاجر تھے۔ جب ان کی شادی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ہی نہیں تھا۔ آپ نے سوال کیا، ما ہی ایما الخبر؟ عبد الرحمن خیر ہے؟ کہا میں نے نکاح کر لیا ہے۔ تو آپ نے ایک دعا دی جو نکاح کے بعد دعا دینی چاہیے، فرمایا بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، اللہ تجھے برکتوں سے نوازے اور تم پر برکتوں کی برکھا برسائے اور تمہیں خیر اور برکت پہ جمع فرمائے۔ اولم ولو بشاۃ، تم ولیمہ کرنا، خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ تم ذبح کرو۔ یہ تین ہی چیزیں ہیں جس کو اسلامی نکاح کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو گھر بننے والا ہے اسے مثالی گھر بنائے اور خیر و برکت ان پر نازل فرمائے۔